یہ چیز ہے کہ علامہ اقبال کا نام بہت سارے لوگ بہت ذوق و شوق سے لیتے ہیں. کوئی انہیں شاعر مشرق کہتا ہے، کوئی انہیں نوجوانوں کا شاعر کہتا ہے. لیکن افسوس کہ کئی لوگ شاید انہیں جانتے بھی نہیں، اور اگر جانتے ہیں تو ان کے کلام سے واقف نہیں. کیوں کہا جاتا ہے علامہ اقبال کو نوجوانوں کا شاعر؟ اس پہ اتنی تفصیلی بحث ہو سکتی ہے کہ پروگرام جو ہیں وہ 150 پروگرام اس کے لیے ناکافی ہوں گے. لیکن آج کے پروگرام کے ذریعے جو میں پیغام سب کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ صرف علامہ اقبال کا نام مت جپیے، صرف علامہ اقبال کی کتابوں اور شاعری کا ذکر مت کیجیے. سب سے پہلے تو ان کے مقام کو پہچانیے کہ وہ بر صغیر ہی کے لیے نہیں، پورے عالم اسلام، پوری دنیا کے لیے ان کی شاعری میں رہنمائی ہے، جوش ہے، ولولہ ہے. بہت سارے ممالک میں تو ان کی پوجا کی جاتی ہے. کیا پیغام تھا نوجوانوں کے لیے، اور ہمیں کیوں ضرورت ہے یہ پیغام سمجھنے کی؟ ہر طرف موٹیویشنل سپیکرز کا دورہ ہے، ہر طرف بہت سارے سیشنز ہو رہے ہیں. کامیابی کے گر سیکھیے، سکسیسفل لائف کیسے گزارنی ہے، پیشن کیا چیز ہے، موٹیویشن کیا چیز ہے. اور ان سب چیزوں کے لیے جہاں سے آپ کو ایک بہت بڑی رہنمائی مل سکتی ہے وہ ہیں حضرت علامہ اقبال، جن کی شاعری کوئی عام لفاظی نہیں ہے، جن کی شاعری کوئی عام شاعروں کی طرح دل لبھانے والی گفتگو نہیں ہے. وہ ایک ایسا ڈیوائن کلام ہے جو کہ روح پہ اترتا ہے. خطاب بہ نوجوانان اسلام جیسی کمال کی نظمیں اس بات کی گواہ ہیں کہ اقبال نے کس بہترین انداز میں نوجوانوں کو مخاطب کیا، ان کی تصویر کشی کی، ان سے وابستہ اپنی اور ملت اسلامیہ کی امیدوں کو اجاگر کیا. اور آپ کو شاید معلوم ہی ہو کہ اقبال نے نوجوانوں کو اپنا شاہین کہا ہے. تو جہاں پہ ہم مختلف آن لائن سیشنز کر رہے ہیں، مختلف موٹیویشنل سپیکرز کو سن رہے ہیں اور پیشن اور سکسیس کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا موٹیویشن کا خزانہ ہے علامہ اقبال کی شاعری میں. انشاءاللہ ہم جلد ہی اس پہ ایک تفصیلی پروگرام بھی کریں گے. لیکن چونکہ آج کی عابد صاحب کی مس کمٹمنٹ کی وجہ سے یہ پروگرام اس طریقے سے نہیں ہو سکا جس طریقے سے ہماری روایت ہے، لہذا آج کا پروگرام آپ ایک انٹروڈکٹری پروگرام سمجھیے. آج کا پروگرام صرف ایک آئس بریکر سمجھیے. آج کا پروگرام آپ صرف ایک ایسی چنگاری سمجھیے جو کہ انشاءاللہ شعلہ بن کے بھڑکے. ذرا آپ ان کی کتابیں پڑھیے اور نوجوانوں کے بارے میں ان کے تصورات دیکھیے تو شاید نوجوانوں کو بھی اپنے اوپر فخر ہونے لگے، لیکن اپنی زندگی اور جو کام وہ کر رہے ہیں شاید اس پہ تھوڑی شرمندگی بھی ہو. فخر اس لیے کہ کیا مقام اور کیا مرتبہ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو عطا کیا ہے. ایک تو اپنا شاہین کہہ کے، اور دوسرا امامت، لیڈرشپ، دنیا کی حکمرانی، پالیسی میکنگ، جرأت، بہادری، یہ ساری چیزیں نوجوانوں کے ساتھ ایسوسیٹ کی ہیں. علامہ اقبال کی شاعری بالکل اگر اس کو ہم کسٹمائز کر کے ایپلیکیبل بنائیں تو ہر زمانے کی شاعری ہے. ہر زمانے کے نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، غیرت کو جگانے کا، حمیت کو جگانے کا، موٹیویشن کو جگانے کا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیشن کی ضرورت ہے، ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہے، نوجوانوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ان کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے، ان کو کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے اپنی ملت کی آبیاری کرنی ہے، تو ہمیں ایک نظر ان کی شاعری کی طرف ڈالنی چاہیے. اور یہ بات بھی مسلمہ حقیقت ہے جو اقبال کے بہت سے ریسرچ کرنے والے، اقبال پہ بہت ساری تحقیق کرنے والے کہہ چکے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی اقبال کی شاعری کو پڑھے اور نارمل رہے.
وہ آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ جگاتی ہے، آپ کی اپنی روح کو اس طریقے سے بیدار کرتی ہے کہ آپ پھر وہ نہیں رہتے جو آپ کبھی تھے۔ آج ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم آج کے دور کے مطابق، ڈیجیٹل ایرا کے مطابق، جہاں پہ اتنے چیلنجز ہیں ٹیکنالوجی کے، انوویشن کے، اکانومی کے، اس میں اقبال کے پیغام کو پڑھیں تاکہ ہمیں وہ آگ لگے، وہ لگن پیدا ہو کہ ہم نہ صرف تعلیمی میدان میں، تحقیقی میدان میں، معاشی میدان میں جرأت اور ورولے کے ساتھ آگے بڑھیں اور پالیسی میکنگ، وار، اسٹیبلشمنٹ آف رول آف لا، اسٹیبلشمنٹ آف رول آف اللہ، گورنمنٹ آف اللہ، یہ ہے ہمارے نوجوان کا کام، جو آج بے روزگاری، خودکشیاں، ڈپریشن اور عجیب و غریب قسم کے معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ سو آج جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میری ان سب سے درخواست ہے کہ برائے کرم اقبال کی شاعری کو پڑھنا شروع کیجئے، خاص طور پہ نوجوان۔ اس سے یقیناً سوچ بدلے گی، اس سے یقیناً عمل بدلے گا، اور جس بھی شعبے میں نوجوان کام کر رہے ہیں، چاہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چاہے جاب کر رہے ہیں، چاہے بزنس کر رہے ہیں، وہ کم از کم اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالنے میں کامیاب ہو سکیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کی گئی ایک نعمت، ایک جوانی کا مظہر ہونا چاہیے۔ سو اس انٹروڈکٹری پروگرام کے بعد میں اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو علامہ اقبال کی شاعری پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق دے۔ جس بھی نوجوان کی ٹیبل پہ، اسٹڈی ٹیبل پہ یا آفس ٹیبل پہ علامہ اقبال کی کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے، یقین کیجئے اس کے دن اور راتیں دوسروں سے مختلف ہوں گی، اس کی سوچ دوسرے سے مختلف ہوگی، ان کا ولولہ دوسروں سے مختلف ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کو اقبال کی فکر، اقبال کی سوچ عطا کرے، جو انہوں نے ایک نوجوان کا تصور دیا ہمیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر دیکھیے کہ کس طریقے سے پاکستان بدلتا ہے، کس طریقے سے دنیا بدلتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو ہمت، کامیابی عطا فرمائے اور پاکستان کو ترقی دے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔